ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں۔ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر مودی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی جارحانہ پالیسیوں سے باز رہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا یک طرفہ بھارتی اقدام اقوام متحدہ کے منشور کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب منیر اکرم نے تنازع کشمیر کے منصفانہ حل کو جنوبی ایشیا میں امن کا واحد راستہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن منتخب ہونے سے مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج پلوامہ میں مزید 2 کشمیر نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ یوں 24 گھنٹوں میں شہید کیے گئے نوجوانوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ علاقے میں حالات کشیدہ ہیں۔ اسلام آباد سے ایک نوجوان کو گرفتار کر کے اس پر مجاہدین کے آنت کار ہونے کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں سینئر حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مودی کی شدت پسندی کے باعث حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں، جس کے باعث تنازع کشمیر کا حل ناگزیر ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے۔ اسلامی تنظیم آزادی جموں کشمیر نے کورونا وبا کے سبب بھارتی جیلوں میں پہلے سے علیل اور طبی سہولیات سے محروم رکھے گئے کشمیری نظربندوں کی زندگیوں کو لاحق خطرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عالمی انسانی حقوق تنظیمیں انسانی بنیادوں پر کشمیری نظربندوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالیں۔ درسنا جموں کشمیر مسلم لیگ کے قائم مقام چیئرمین فاروق احمد توحیدی نے بھی پارٹی کے محبوس چیئرمین مسرت عالم بٹ کو مقبوضہ کشمیر میں مزاحمت کی علامت قرار دیتے ہوئے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ دنیا میں جنگوں کے بھی اپنے ضابطے اور اصول ہیں جن کی پروفیشنل افواج پاسداری کرتی ہیں، مگر بھارتی فوج دنیا کی وہ بڑی شفاق فوج ہے جو ان ضابطوں کے روز دھجیاں اڑاتی پھرتی ہے۔ نہتے کشمیریوں کا قتل اس کا مشغلہ بن چکا ہے۔ دنیا دہائی دیتی پھرے مگر اس ظالم ٹولے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ گزشتہ دنوں اس ظالم فوج کو چینی افواج نے جی بھر کر مارا، اتنا مارا کہ اسے بے حال کر دیا، مگر مجال ہے اس فوج نے آگے سے ہاتھ بھی اٹھایا ہو، کیونکہ مقابلے میں ایک دنیا کی ابھرتی ہوئی سپر طاقت کی فوج تھی جس کے مقابلے میں ہندی فوج بھیگی بلی بن گئی۔ یہی فوج جب نہتے کشمیریوں کے مقابلے میں آتی ہے تو ظلم کی آخری حد بھی پار کر لیتی ہے، مگر یہ ظلم اور قتل عام ان کا عزم توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مرد تو مرد، یہاں کی خواتین بھی عزم و ہمت میں اپنی مثالات۔ کشمیریوں کو قتل تو کیا جا رہا ہے مگر ان کے عزم کو توڑنا ممکن نہیں۔ Because there is nothing that can change it. انڈیا کا آکوپیشن کشمیر پر انجسٹ ہے اور وہ انجسٹ ہی رہے گا۔ 20 سالوں میں 70,000 لوگ مرے ہیں، ہم ان کو ایک نوکری کے بدلے خرید نہیں سکتے، ان کو بیچ نہیں سکتے ایک نوکری کے لیے۔ جو ہم ڈیمانڈ کب سے بول رہے ہیں آزادی کا، اور آپ کو تو اب کلیئر ریفرینڈم ملا ہوگا جتنوں نے پارٹیسپیشن کیا اس کے فیونرل میں، تو وہ تو انڈیا کے لیے ایک کلیئر ریفرینڈم ہے کہ ہم چاہتے کیا ہے، دیٹ کہ ہم آزادی چاہتے ہیں۔ انڈیا کی پالیسیز کشمیر میں اپریسو ہیں، ان کا آکوپیشن انجسٹ ہے، ان کی پالیسیز اپریسو ہیں، اور ہمارا اوپینین اس کے بارے میں چینج نہیں ہوگا۔